سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی جس کے جو من میں آیا اس نے اپلوڈ کر دیا. ہر ایک کی گفتگو کو بھی دین بھی سیکھنا ہے تو یہ ضرور دیکھو دین کس سے تم سیکھ رہے ہو. انظروا عمن تاخذون دینکم، کہ تم دیکھو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو پھر یاد آنے کے بعد ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یاد آنے کے بعد نہ بیٹھو. ان کی صحبت یہ صحبت آگ ہے اور آگ میں لے جانے والی ہے، کہ جن کی وجہ سے ہمارے عقیدے خراب ہوں. ایسوں کی دوستیاں، ایسوں کی صحبتیں، ایسوں سے اپنی بات چیت بڑھانا یہ بالکل منقطع کریں، ختم کریں. صرف اہل سنت و جماع علماء حق سے تعلق ہو اور انہی سے یہ عقائد سمجھیں. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے امام، آپ کے پاس جب دو شخص آئے کہ ہم سے کوئی قرآن کی بات سن لیں تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم سے نہیں سننی. اب ساتھ والوں نے کہا حضرت جی کیا مسئلہ ہے؟ بعد میں کہا جب وہ چلے گئے کہ وہ قرآن تو کہہ رہے تھے آپ سن لیتے. فرمایا ان کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ جن کے عقیدوں میں خرابیاں آ چکی، تقدیر کا یعنی انکار کرنے والے. تو میں ایسے لوگوں کی بات کو کیوں سنوں کہ اگر وہ قرآن بھی کہیں تو کوئی قرآن کے ساتھ ایسی چیز ملا کر آگے رکھ دیں اور وہ دل میں اتر جائے. یہ آپ تو بہت بڑے امام تھے، یہ میرے اور آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا. تو آج لوگ یہی کہتے ہیں نہیں پہلے سن لو، دیکھ لو، کچھ نہیں ہوگا. یہ سننے میں بہت پکا ہوں، میں سن ہی تو رہا ہوں، میں نے اور کچھ نہیں کیا. پہلے تصور ہی نہیں تھا کوئی ادھر جا کر وہاں جا کر وہ سن کے آ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن اب تو سوشل میڈیا تو ہر کوئی سن رہے ہیں، ہر ایک کو سن رہے ہیں. تو بالخصوص جس کی گفتگو سے، جس کے کلام سے، جس کے انداز سے آپ کے عقیدے میں اگر قوت آتی، صحابہ اور اہل بیت سے محبت پیدا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق پیدا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے اور ایک یقینی کیفیت پیدا ہو، آپ کی شفاعت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیوں پر نظر رحمت فرمانا، یہ دلوں میں یہ کیفیات آپ کے اگر بڑھتی ہیں مرحبا. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے پیاروں کے بارے میں دلوں میں کچھ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو پھر ضرور آپ غور کیجیے گا کہ آپ کس کی گفتگو سنتے ہیں. عقیدہ سیکھنا ہے تو وہ بھی علماء حق سے سیکھیں، انہی کی گفتگو وہ سمجھنے کی کوشش کریں.